ایک مندر ایک مسجد کی جگہ پر قائم ہوئی، اس ملک سے کسی نے آواز تک نہیں لگائی۔ اس ملک کے حکمرانوں نے اتنا نہیں کہا بھائی یہ جو قائم ہوا یہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اگر آپ کے ملک میں کسی ہندو پر ہلکا سا بھی تشدد ہو، لیکن وہ ہندوستان، وہ بھارت کی جو دنیا کو یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ سیکولر ایک کنٹری ہے، ہمارے یہاں مسلمان محفوظ ہے، ایک جھوٹی بات لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ہم نے حکومتیں کی ہیں، ایسی ایسی حکومتیں تھیں کہ خالی نام لیا جاتا تھا بھئی خلافت عثمانیہ کا نمائندہ ہے، تو بڑی حکومت اور بڑے علاقے دب جاتے تھے، اور ہر جگہ پر جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک ڈنکا تھا، مسلمانوں کا ایک رعب تھا۔ یہ تو انگریز آیا تجارت کی غرض سے 1857 میں، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ان بتوں کو چھوڑ دیں، لیکن یہ بت پرستی کے قریب جا رہی ہے، اور یہی باتیں مسلمانوں کے دل و دماغ میں ڈال دیں کہ کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں۔ ہمارے الحمدللہ ہندو محفوظ ہیں، اور ان کے ساتھ انہیں جو حقوق ہمارے ملک نے دیے وہ شاید کسی ملک کے اندر ہو۔ اور یہ مشرکین مکہ آپ کے پاس آتے، کبھی آپ سے کہتے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کریں۔ کیا ایگریمنٹ؟ 1 سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، 1 سال تم ہمارے معبود کی عبادت کردہ۔ اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کافروں سے، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں اس کی عبادت ہی نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ہمارے دین کا جو کلمہ ہے اس کا آغاز ہی لا سے، نفی سے، لا الہ الا اللہ، اس کا آغاز ہی نفی سے کہ بھئی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور عجیب لوگوں کے اندر جو ہے وہ لبرل لوگوں میں یہ بات ڈالی گئی، آپ نے سنی ہوگی یہ بات، کسی کو چھیڑو نہیں اور اپنا چھوڑو نہیں، اور ہمارا جو کلمے کا آغاز ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ، وہ آغاز ہی اس سے ہو رہا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ بات پہلے سمجھ لینا۔ ابھی حال ہی میں ہندوستان کے اندر بابری مسجد کی ایک جگہ تھی، اور سن 1500 سے وہ مسجد قائم تھی۔ اصل میں ہمیں ہماری تاریخ نہیں پتا، مسلمانوں نے اس وقت ہم 2024 پہ چل رہے ہیں، کوئی 1100 سے 1200 سال تک حکومت کی ہے دنیا میں مسلمانوں نے۔ یہ جو انگریزوں کی حکومت ہے یہ تو چند 100 برس ہے، یہ چند ہے، یہ اتنے زیادہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کی حکومت زیادہ تھی، خلافت راشدہ، اس کے بعد جو ہے بنو امیہ، بنو عباس، خلافت سلطانیہ، خلافت عثمانیہ، بڑی بڑی خلافتیں رہی ہیں۔ مسلمانوں کی تو بڑی حکومتیں رہی ہیں، 1000 برس سے زیادہ حکومت تھی مسلمانوں کی، اور ہر جگہ پر جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک ڈنکا تھا، مسلمانوں کا ایک رعب تھا۔ یہ تو انگریز آیا تجارت کی غرض سے 1857 میں، اور تجارت کے غرض سے آنے کے بعد بر صغیر میں اس نے آہستہ آہستہ اپنے قدم جمانے شروع کیے، اور آہستہ آہستہ اس نے قبضہ کر لیا۔ اور نہ یہ مسجد کی جگہ تھی، یہ کسی اور کی جگہ نہیں تھی، یہ مسجد تھی تاریخ کے اندر، لیکن وہ ہندوستان، وہ بھارت کی جو دنیا کو یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ سیکولر ایک کنٹری ہے، ہمارے یہاں مسلمان محفوظ ہے، ایک جھوٹی بات لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور ہم جو ہے وہ ہر مذہب کو جو ہے وہ اچھا سمجھتے ہیں، کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس مندر کے افتتاح میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا، اور کس طرح کی انہوں نے خوشی کا اظہار نہیں کیا کہ وہ جگہ کہ جو مسجد کے لیے بنائی گئی تھی، اور مسجد اس پر کئی برسوں سے قائم تھی، اور اس جگہ کو جو ہے وہ انہوں نے منہدم کر دیا۔ اور صرف وہ مسجد نہیں، وہ جگہ نہیں، بلکہ انہوں نے ایک پیغام دیا دنیا کو کہ ہم صرف یہ جگہ نہیں بلکہ ہم باقی مسجدوں کے ساتھ بھی یہ کرنے والے، ہم اپنی تاریخ کبھی نہ بھولے۔ ہم نے حکومتیں کی ہیں، ایسی ایسی حکومتیں تھیں کہ خالی نام لیا جاتا تھا بھئی خلافت عثمانیہ کا نمائندہ ہے، تو بڑی حکومت اور بڑے علاقے دب جاتے تھے، بھئی خلافت عثمانیہ کے لوگ ہیں، یہ وہاں سے آئے ہوئے۔ تو اللہ نے اس امت کو، اللہ نے اس قوم کو ایسی طاقت دی تھی، لیکن یہ قوم ایمان کی کمزوری اس کے اندر آتی گئی، اور ایمان کی کمزوری کے ساتھ یہ قوم شرک کے قریب ہوتی گئی۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، مصلی کا حکم توڑا، مصلی نے نبی سے کہا ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ان بتوں کو چھوڑ دیں، لیکن یہ بت پرستی کے قریب جا رہی ہے۔ اور یہی باتیں مسلمانوں کے دل و دماغ میں ڈال دیں کہ کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں، بس یہی بات ہمارے، اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، ہم کسی کو جو ہے وہ چھیڑتے نہیں ہیں، اور اس بات پہ فخر بھی کرتے ہیں کہ گویا کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اسلام اس کا حکم نہیں دیتا، اسلام اس کا حکم دیتا ہے کہ جہاں بت پرستی ہوگی وہاں آپ نے توحید کا جھنڈا بلند کرنا ہے۔
آپ نے شرک کے خلاف اٹھنا ہے، شرک سے آپ نے دور رہنا ہے۔ کوئی مشرک ہوگا اس کے خلاف آپ نے کہنا بھئی یہ غلط ہے، یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے، یہ اس توحید کا انکار کر رہا ہے۔ وَالرُّزَّ فَاہْجُرْ، ایک تو ان لوگوں کے لیے دعا بھی کریں وہاں جو مسلمان ہیں۔ اور ایک بات اور اس میں کہوں گا کہ اس پاکستان کے بنانے میں ان کی بھی بڑی قربانیاں ہیں اور ان کی بھی توقعات ہیں اس ملک سے۔ اس ملک سے ان کی بھی بہت ساری توقعات تھیں کہ ایسا ملک بنے گا، ایک اسلامی سلطنت قائم ہوگی، وہاں سے ہمارے لیے بھی آوازیں بلند ہوگی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنا بڑا منصوبہ ایک مندر، ایک مسجد کی جگہ پر قائم ہوئی، اس ملک سے کسی نے آواز تک نہیں لگائی۔ اس ملک کے حکمرانوں نے اتنا نہیں کہا بھئی یہ جو قائم ہوا یہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اگر آپ کے ملک میں کسی ہندو پر ہلکا سا بھی تشدد ہو اور آپ دیکھیں کہ وہاں وہ میڈیا کتنا اس کو اٹھاتا ہے، حالانکہ ہوا نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا۔ ہمارے الحمدللہ ہندو محفوظ ہیں اور ان کے ساتھ انہیں جو حقوق ہمارے ملک نے دیے وہ شاید کسی ملک کے اندر ہو۔ باقاعدہ ہر اسمبلی میں انہیں سیٹ دیے گئے، اقلیتوں کو ان کے ساتھ ان کا تحفظ دیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات کو اچھالیں گے۔ اور جب انہوں نے اتنا بڑا کام کیا تو یہاں سے کوئی اس کے لیے آواز نہیں بلند ہوئی۔ اللہ ہمیں اچھے اور سچے اور مخلص حکمران نصیب فرمائے۔